کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس خدا کو ہماری بھوک اور پیاس کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں، اس نے ہمیں پورے 1 مہینے بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ روزہ غریبوں کی بھوک کا احساس دلانے کے لیے ہے، لیکن اگر یہی پوری سچائی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے بھوک جھیل رہے غریبوں پر روزہ کبھی فرض ہی نہ کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ صرف پیٹ خالی کرنا یا بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روح کو آزاد کرنے کی ایک گہری روحانی جنگ ہے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آج ہم سمجھیں گے کہ بھوک اور تقویٰ کا وہ تعلق کیا ہے جسے دنیا آج بھول چکی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج چاند رات ہے، لوگ خوش ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا اس چھوٹے سے چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ صحیح بخاری۔ اسلام ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کی عادت دیتا ہے تاکہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارا رشتہ صرف زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہے، اور یہی چاند صدیوں پہلے بھی صحابہ کرام کو روزے کی خبر دیتا تھا۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کیوں ہے۔ غور کریں، قرآن میں اللہ نے یا ایھا الناس یعنی اے انسانوں نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں۔ مشہور عالم امام غزالی فرماتے ہیں، یہ پکار ویسی ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے سب سے پیارے بیٹے کو کسی مشکل امتحان کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ کوئی سخت حکم نہیں بلکہ یہ ایک عزت اور بھروسے سے بھری ہوئی پکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں چنتے ہیں تاکہ ہم جانوروں کی سطح سے اوپر اٹھ کر فرشتوں جیسی صفات حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لعلیکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو آخر یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہی سوال کیا تو جواب ملا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑیوں سے گزرتے وقت انسان اپنا دامن بچا کر چلتا ہے، وہی احتیاط تقوی کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھوک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو نفس سرکش ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ خود پر قابو سیکھتا ہے۔ اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی پیاس کا غلام نہیں بلکہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں اور اسی کے غلام ہیں۔ اور اسی سیلف کنٹرول کی ٹریننگ کے حوالے سے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے صحابہ کرام کا۔ جب رمضان آتا تھا تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈلوانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر بچے بھوک سے روتے تو انہیں کھانے کی جگہ کھلونے دیے جاتے تاکہ ان کا دھیان بھوک سے ہٹ جائے۔ تو سوچئے، روزہ صرف عبادت نہیں تھا بلکہ ایک تربیت تھی، صبر کی، ڈسپلن کی اور اللہ سے محبت کی۔ اور یہی ٹریننگ بچپن سے شروع ہوتی تھی، اور شاید اسی لیے ان بچوں نے بڑے ہو کے دنیا کو ایمان کا سب سے روشن دور دیا۔ اب اگر آپ بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی فریج کے پاس اکیلے کھڑے ہو کر بھی پانی نہیں پیتے تو سمجھ لیجئے آپ نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ، اپنے نفس کے اوپر فتح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری 1903۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک سخت وارننگ ہے۔ روزہ کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے۔ اگر زبان پر جھوٹ ہو، نظروں میں خیانت ہو اور ہاتھ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوں تو وہ روزہ نہیں، وہ صرف ایک بھوک ہڑتال ہے۔ مشہور شاعر اور فلسفر علامہ اقبال کہتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یعنی عبادت صرف کونوں میں بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ
इंसानी हकीकत से जुड़ने का नाम है। रोज़ा इंसान को ट्रेन करता है, जैसे कोई एथलीट ओलंपिक से पहले सख्त ट्रेनिंग करता है, ठीक वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें 30 दिनों की रूहानी ट्रेनिंग देता है ताकि बाकी के 11 महीनों में हम शैतान के खिलाफ मजबूती से खड़े रहें। तो दोस्तों, इस बार जब इफ्तार की मेज पर बैठें तो सिर्फ खाने का इंतजार ना करें, बल्कि ये भी सोचें कि आज हमने अपने गुस्से पर, अपनी अनहा पर और अपनी बुराइयों पर कितनी जीत हासिल की। रोज़ा आपके जिस्म का नहीं बल्कि आपकी रूह का डिटॉक्स सिस्टम है। अगर आपको तकवा की ये नई समझ अच्छी लगी हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारे रोज़े को सिर्फ एक भूख हड़ताल बना देती हैं, तो अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हमें पेट का नहीं बल्कि रूह का भी रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।